بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے چیچی گھوڑا پرسکون ہو چکا ہے، کچھ مانوس ہو چکا ہے، کیا حرج ہے اگر ہم اسے کل تک کچھ نہ کہیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ چیچی ناراض ہو گیا۔ تم سب بے شک اس پر سوار ہو کر اس وقت قندھار چلے جاؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ سب نے اس کی ناراضگی کو محسوس کیا۔ تہ خانے سے وہ نکلے تھے، گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے، اپنی ہمت سے کہیں بڑھ کر اپنی بچی کھچی سکت جمع کرتے۔ وہ صرف گھوڑے کے اصول کے لیے، اسے ہلاک کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے تہ خانے میں سے نکلے تھے۔ لیکن ان چند لمحوں میں جب اس کی باغ تھامے اس کے آس پاس چلتے، قلعہ جنگی کے سین کی مکر چاندنی میں چلتے واپس تہ خانے میں اترے تھے، تو ان لمحوں میں وہ یکسر بھول گئے تھے کہ اس جانور کے اصول کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ انہیں قربانی کے بکرے کی مانند عزیز ہو گیا تھا، اور ان میں اس کے گلے پر چھری چلا دینے کا حوصلہ نہ تھا۔ بھائی جی، میریاں انتڑیاں بھوک سے خشک ہو کر گچھا مچھا ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، کل تک انتظار نہیں کر سکتی، جو کرنا ہے آج ہی ابھی کر لو، نہیں تو کل تک میں نہیں نکلتا۔ اللہ بخش کی آواز میں اتنی نکات تھی کہ وہ بار بار کھانستا اور اٹکتا تھا۔ ہاں ہاں، عبدالوہاب نے صرف اتنا کہا۔ گھوڑے کو کون مارے گا؟ چیچی نے مرتضیٰ نے کہا۔ تم گلشیر؟ نہیں یارا، ہمارا طبیعت خراب ہے، کلاشنکوف چلانے کو جی نہیں چاہ رہا، ورنہ ہمارا لوگ تو انسان کو بے دریغ مارتا ہے، جانور کیا چیز ہے؟ بہانے نہیں بناؤ خان صاحب، گھوڑوں کے بارے میں تمہارا تجربہ بہت وسیع ہے۔ تمہارا باپ بھی تو نواب کے بیمار گھوڑوں کو ہلاک کرتا ہوگا، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ تو نواب خود اپنے ہاتھ سے مارتا تھا، پرائیویٹ جا کر مارتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارا گھوڑا عزت دار جانور ہے، اسے استبل میں لید صاف کرنے والا لوگ نہیں مارے گا۔ چیچی برادر بولتا تھا کہ گھوڑے کو مارو تو وہ خود مار لے گا۔ چیچی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ بولو چیچی۔ مرتضیٰ بیگ، ادھر ہمارے چچنیا میں گھوڑوں کو اولاد کے برابر درجہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بلند اولاد کو مارنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی اور بے شک مار دے، خود مارنا مشکل ہوتا ہے۔ عبدالوہاب کو بولو، یہ بدو لوگ عادی ہوتے ہیں۔ عبدالوہاب بھی چپ رہا جب تک مرتضیٰ نے اس سے نہ کہا کہ بولو عبدالوہاب۔ اخی چیچی کہتا ہے کہ ان کے ملک میں گھوڑا اولاد کے برابر ہوتا ہے، لیکن 1 ارب کے لیے گھوڑا عزت و نفس ہوتا ہے۔ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، لیکن اس کے گھوڑے کو گزند نہیں پہنچاتے۔ بھائی، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ بخش جان گیا کہ اب شاید اس کا نام پکارا جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ گھوڑے کو کیسے مارتے ہیں۔ تاریکی میں صرف لب لبی دبانی ہے، کلاشنکوف کی نالی اس کی جانب کر کے، اور بس۔ تو تم کر لو۔ گھوڑا جیسے مقدس ہو گیا تھا، اگر میں کر سکتا تو تم لوگوں کی منت سماجت کیوں کرتا؟ پشیمانی مرتضیٰ کی آواز میں معافی کی خواستگار ہوتی تھی۔ جانی عبدالحمید سلیمان الفارسی، تم؟ نہیں، جانی نے صرف اتنا کہا۔ کیوں نہیں؟ I love horse, I can't shoot horse۔ جانی اپنی مختصر اردو بھول گیا اور بھڑک کر اپنی امریکی انگریزی میں رواں ہو گیا۔ تم انہیں وہاں میری لینڈ واشنگٹن میں یا شمالی کیلیفورنیا میں جب سے بوڑھے یا نکارہ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تم انہیں شوٹ کر دیتے ہو نا؟ یہ گھوڑا ابھی نکارہ اور زخمی ہے تو اسے شوٹ کر دو۔ نو، آئی کانٹ۔ جانی کو محسوس ہوا کہ وہ نرگے میں آ گیا ہے۔ وائی ناٹ؟ تم نے بہت سے انسانوں کو شوٹ کیا ہے، بے دریغ اور کسی بھی احساس جرم کے بغیر۔
اور یہ جاننے کے بغیر کہ جس کو تم شوٹ کر رہے ہو اسے شوٹ کرنے سے تمہارے تصور کام کو کچھ تقویت ملے گی بھی یا نہیں۔ وہ معصوم ہے، اس احساس جرم کے بغیر تو ایک جانور کو اپنی بھوک مٹانے کی خاطر ہلاک کرنے سے کیوں جھجکتے ہو؟ اس لیے ڈیم اٹ، جانی اسٹرائی کیفیت میں چیخنے لگا، اس لیے کہ جنگ ہم کرتے ہیں اپنی من مرضی، اپنے آدرش اور اپنی جنت کے اصول کے لیے، گھوڑے تو نہیں کرتے۔ ہم ان کی پشت پر سوار انہیں جنگ کی جانب دھکیلتے ہیں، ان میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس لیے یہ معصوم بے گناہ اور مجبوری کی حالت میں دھکیلے جانے والے ہوتے ہیں۔ میں انہیں شوٹ نہیں کر سکتا، آئی کانٹ۔ کم آن جانی، یو کین ڈو اٹ۔ ہاشم میر نے ہلا شیری دی، آئی کانٹ۔ ہم پر وہ وقت آنے والا ہے جانی جب ہم اس گھوڑے کو زندہ کھا جانے کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ اپنی تمام تر گھوڑا اخلاقیات کے یہ ہمیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہماری عزت نفس ہے۔ ہم یہ سب بکواس بھول کر اپنی بھوک اور پیاس کے سامنے سر نگوں ہو کر اس گھوڑے کی پشت پر اپنے دانت گاڑ کر منگولوں کی مانند اس کا خون پینے لگیں گے۔ ہم پر وہ وقت آنے والا ہے، ابھی ہم میں کچھ سکت باقی ہے، اگر اب ہم اسے ہلاک کر کے اس کا گوشت نہیں نگلتے تو کل تک، اگر کل آئی تو ہم اتنے لاغر اور لاچار ہو چکے ہوں گے کہ اسے مارنے کے لیے ہماری انگلیوں میں کلیشنکوف کی لب لبی بھی نہیں دبائی جائے گی۔ کم آن جانی، وائی ڈو یو پیک آن می؟ جانی نکات کے باوجود چیخ اٹھا، میں ہی کیوں؟ تم میں سے کوئی ایک کیوں نہیں؟ ایک سے ایک بڑھ کر جری اور سورما ہو، تم کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ایک گھوڑے کو کبھی نہیں مار سکتا، آنکھیں بند کر کے بھی اس پر فائر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فائر میرے دل میں لگے گا، اس میں چھید کر دے گا، میں نہیں کر سکتا۔ تم ہم سے کہتے ہو مرتضیٰ خود کیوں نہیں مار دیتے؟ میں؟ مرتضیٰ ٹھٹک گیا، میں؟ ہاں تم، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ گھوڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم انہیں بے دردی سے پیٹتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لاغر ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ مار پیٹ کے زخموں سے بھری ہوتی ہے اور تم ان پر بوجھ لاد کر انہی زخموں پر چابک برساتے ہو، اور تم نہیں کرتے؟ نہیں، ہم گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں، تم لوگ نہیں کرتے۔ ہم، واہ، ابھی تک تمہارا نسلی غرور ختم نہیں ہوا امریکی، تم ابھی تک ہم ہو اور ہم اب بھی تم لوگ ہو، رنگ و نسل کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ مرتضیٰ کی کرواٹ عروج پر تھی۔ ہاشم اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مرتضیٰ کی کڑواہٹ سے فکر مند ہوا۔ یہ کوئی وقت اور مکان نہ تھا اس قسم کی بحث کا۔ دیکھو مرتضیٰ، بلکہ اپنے کان کا رخ اس جانب کرو جدھر میں دیوار سے لگا بیٹھا ہوں، جانی کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی کیفیت کو آسانی سے سمجھ رہا ہوں، لیکن تم بھی کوشش کرو۔ مغرب کے لوگ جانوروں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان سے بے جا ہی صحیح بہت پیار کرتے ہیں۔ میں ان کے درمیان میں پلا بڑا ہوں اور ان کے احساسات سے آگاہ ہوں۔ ہاں تم تو سمجھ سکتے ہو، ان کے احساسات سے آگاہ ہو سکتے ہو ہاشم میر، کیونکہ تم بھی تو ایک الگ نسل کے ہو۔ مرتضیٰ بے وجہ جوش میں آ گیا، بلکہ انہی کی نسل سے ہو، انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہو، بے شک تمہارے ماں باپ پاکستان سے گئے، لیکن تم تو وہاں کے جم پھل ہو، انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے، اس لیے ان کی اخلاقی قدروں پر یقین رکھتے ہو۔ انسان کو مار دو لیکن گھوڑے کو مت مارو۔ I don't need a certificate from you, Murtaza, or anyone else.
ہاشم بھی ابلنے لگا۔ میں نے جو کچھ قربان کیا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پر احسان کیا ہے؟ نہیں، میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے۔ جس کاز پر یقین رکھتا ہوں اسی کے لیے کیا ہے اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ تمہیں صرف ایک مسلمان ہونے کی نسبت ایک برٹش مظلوم ہونے پر زیادہ فخر ہے؟ ہاں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ برطانیہ میرا وطن ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، لیکن میں نے ایک پرآسائش امن کی زندگی ترک کی ہے۔ تم نے کیا ترک کیا ہے اس کاز کے لیے؟ غربت، بھوک، اور ایسا نہ کرو برادر، ایسا نہ کرو۔ چیچی کی آواز روندی ہوئی تھی۔ ہم میں آج تک پچھلے 3 روز سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور واقعی نہ یہ مقام ہے اور نہ وقت۔ یہاں اس تہہ خانے کی قبر میں ہم کتنی سانسیں اور جئیں گے؟ 2-3 دن شاید، یا شاید کل صبح تک ہم مرے پڑے ہوئے، اور تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو برادر۔ لیکن چیچی بھائی، ہاشم ہمیشہ جانی کے قریب رہتا ہے، آپس میں انگریزی بولتے ہیں اور ہم سے الگ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ بخش کہ ہم دونوں میں بہت کچھ مشترک ہے۔ تم میں اور مجھ میں عقیدے اور رنگ کی سانچ تو ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے اور تمہارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔ میں مجبور ہوں کہ میں جانوں ہی کو، اور وہ مجھے بہتر طور سمجھ سکتا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی ثقافتی ماحول کی پیداوار ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو، اس سے مزاح کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس میں بتاؤ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ مرتضیٰ کا زہر کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اگر کسی معجزے سے ہم زندہ بچ گئے اور پکڑے گئے تو جانی، تمہارے بہت سے حقوق ہوں گے جو امریکی آئین تمہیں دیتا ہے، اور ہاشم، تم برطانوی شہری ہو اور برطانوی حکومت تمہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور ہم تینوں، میں، گل شیر اور اللہ بخش، ہماری حکومت تو ہماری گردنوں میں رسی ڈال کر گھسیٹتی ہوئی ہمیں اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دے گی کہ سر، پلیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جانی کی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں یکدم جو نمی اتر آئی تھی وہ تاریکی کو مزید دھندلانے لگی۔ پلیز، ہم سب جان بوجھ کر ایک ہارنے والی بساط کے مورے بنے ہیں، کیونکہ ہم باقی دنیا کی مانند ایک نامرد اور بیکار زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اپنے آئیڈیل پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ادھر آئے ہیں جو ملاؤں کے مکر اور سحر میں اندھے ہو کر ادھر آ گئے، اور یہاں پہنچ کر ان پر کھلا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس کے لیے ملا پیچھے رہ گئے احتجاجی جلوس نکالنے اور چندے جمع کرنے کے لیے، لیکن ہم میں سے بیشتر اپنے اپنے شعور کے تابع ایک پروقار موت کے لیے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ادھر آئے تھے۔ ایک بڑے تصور کے لیے جدوجہد کرنے والے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے، رنگ و نسل اور شہرت کے تانے نہیں دیتے۔ مرتضیٰ، اگر امریکی آئین کے تحت دیے جانے والے حقوق کا مجھے اتنا ہی چاہو ہوتا تو میں اپنے ماں باپ، گھر بار اور اپنے آبائی عقیدے کو ترک کر کے مرنے کے لیے ادھر آ جاتا۔ تمہارے تانے اور دشنام سننے، اس سے بہتر تھا کہ میں کشمیر میں ہی شہید ہو جاتا۔ تم کشمیر میں بھی تھی؟ مرتضیٰ کی کڑواہٹ یکلت حیرت میں بدلی۔ ہاں، میں وہاں ایک امریکی ٹورسٹ کے بھیس میں گیا تھا۔ بھیس میں کیا، میں تھا ہی امریکی، اور کسی نے مجھ پر شک نہ کیا۔ تب میں یمن سے عربی سیکھ کر آیا تھا، لیکن مجھے اردو ابھی بہت تھوڑی آتی تھی۔ مجھے وہاں جو ساتھی ملے ان سے تو میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سوری جانی، پلیز فارگیو می۔ مرتضیٰ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، جدھر جانی تھا ادھر گیا، اس کے بھوک اور زخموں سے مسمار ہوتے بدن کو آغوش میں لے لیا۔ سوری جانی، ہم سب وہ تو نہیں رہے جو کبھی نارمل انسانوں کی طرح تھے، کچھ اور ہو گئے۔ رنگ و نسل کے تعصبات زائل نہیں ہوتے اور ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ میں بھی شرمندہ ہوں۔
اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب میں سے تم نے بہت کچھ گنوایا ہے، اپنے عقیدے، اپنے ماں باپ اور وطن کو ترک کیا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، سوری جانی۔ فارگیٹ اٹ مرتضیٰ، اٹ ہیپینس۔ اور ہاشم میر، میں تم سے بھی شرمندہ ہوں، سوری۔ وہ اس کے قریب نہیں گیا، ادھر جانی کے پاس ہی بولا، لو جی یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بھائیوں کی صلح ہو گئی، اللہ بخش کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ ویسے بھائی مرتضیٰ، ہاشم کہتا تو ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں کے نا بہت سارے لڑکے یورپ اور ولایت سمگل ہوئے، کچھ بڑے بڑے ٹرکوں میں چھپ کر گئے تو سانس بند ہونے سے مر گئے گچھا مچھا ہو کر، کچھ ڈوب مرے، جو پہنچ گئے ان کی تو موجیں لگ گئیں، پاؤنڈوں کے ڈھیر کمائے انہوں نے۔ ہم سب ان کے نصیب پر رش کرتے تھے، میرے پاس بھی کچھ رقم ہوتی تو میں بھی کوشش کرتا، بے شک مر جاتا، رقم نہیں تھی تو مدرسے میں جا بیٹھا۔ تو جو بندہ وہاں کا ہو، جمپل ولایت کا ہو، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائے شہید ہونے کے لیے تو بڑی بات ہے جناب علی۔ کم سے کم مجھ تو واقعی نہیں پتا کہ ہاشم کیا کیا ہے چھوڑ کر آیا ہے۔ کڑواہٹ ان کے درمیان میں سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے رہے، گلے شکوے کے غسیلے، عمر کی نادانی کے کچے بھاؤ میں بہتے بہتے وہ کنارے سے آ لگے تھے اور شرمندہ تھے، اور تہہ خانے کی تاریکی میں فرش کے مختلف حصوں میں پڑے تھے اور دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ صرف گھوڑا تھا جو کھڑا تھا، خاموش تھا اور منتظر تھا۔ اور پھر کچھ مدت بعد وہ باتیں تو کرتے تھے لیکن نکات بھی تھی اور قربت مرگ کی مردنی بھی تھی کہ ان کی آواز لبوں سے باہر آتے آتے دم توڑ دیتی تھی، زہر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لب ہلتے جاتے تھے لیکن تہہ خانے میں بھرپور سکوت ٹھہر چکا تھا۔ وہ اپنے تئیں بول رہے تھے لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس زیر زمین آماج گاہ میں قلعے کا سٹور ہوا کرتا تھا، وہ تو کب کا خالی کیا جا چکا۔ جو ابھی اسلحہ یا خوراک یہاں سٹور کی گئی تھی وہ گندوز اور مزار شریف میں کام آ چکی تھی۔ اب یہاں کچھ خالی کاٹن بوتلیں، پرانی شلوار قمیض کے شمالیوں کو روسیوں نے نئی نکور وردیاں پہنا دی تھیں اور نیلے رنگ کے کچھ خالی ڈرم پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ سے تو اس قبر میں نہیں تھے، یہ محض ایک اتفاق تھا۔ اسے نصیب بھی کہا جا سکتا ہے جس نے انہیں اس تہہ خانے میں دھکیل دیا اور وہ ایک دوسرے کے وجود سے آگاہ ہوئے۔ مزار شریف میں اتحاد ڈالنے کے بعد وہ انہیں ہانکتے ہوئے قلعہ جنگی میں لے آئے تھے اور پھر ان کی مشقیں کسی جانے لگی، پشت پیچھے ہاتھ باندھے جانے لگے تو وہ نروس ہو گئے۔ وہاں 2 غیر ملکی ٹیلی ویژن ٹیمیں بھی موجود تھیں جن کے کیمرے ان پر تھے، وہ ہراساں ہو گئے۔ اب انہیں اجتماعی طور پر قتل کیا جانے لگا ہے کہ روایت یہی تھی، اور جن کے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے نہیں تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ شمالیوں کو اس کی توقع نہیں تھی، وہ انہیں فتنہ پروری سے روکنے کے لیے باندھ رہے تھے۔ ان کے قتل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا لیکن وہ آواز کھو بیٹھے اور جن کی تلاشی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ اپنے ہتھیار نکال کر فائر کرنے لگے۔ دوستم کا پولیس چیف ان کا نشانہ بن گیا۔ ایک امریکی CIA کے ایجنٹ کے پرکھچے اڑ گئے اور پھر ان پر B-52 کا عتاب نازل ہو گیا۔ قلعے کی دیواروں میں نصب مشین گنوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا سب کا سب اگل دیا۔ ڈیزی کٹر اور بنکر بسٹر آسمان سے نازل ہونے لگے اور کچے سین میں مٹی کے آتش فشاں ابل کر انہیں زندہ دفن کرتے گئے۔ یہ قیامت تو نہیں تھی پر قیامت سے کم نہ تھی بلکہ زیادہ تھی۔ وہ رزق خاک تھے سو خاک ہوئے۔ یہ کھیل تماشا صرف چند لمحوں تھا اور پھر ختم ہو گیا۔ قلعہ جنگی کے سین کے اوپر ایک غبار معلق تھا، اس غبار تلے سینکڑوں لاشیں تھے۔ جان بے شک شہادت سے نکلے مشکل سے نکلتی ہے، موت یہ نہیں پرکھتی کہ یہ جنت کا آرزومند ہے یا کافر ہے یا منکر ہے، وہ اپنی اذیت کم نہیں کرتی۔
جان بیلنے میں آئے ہوئے گنے کی مانند نچڑتی ہے، جس کے بدن نصف دن سلامت رہتے وہ پورے کے پورے پھڑک رہتے، جو اتنے خوش قسمت نہیں تھے ان کے اعضاء ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے اور وہ وقفوں سے تھر تھراتے تھے۔ اب بھگدڑ میں انہیں کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی، اور پھر اس تہہ خانے کی پہلی 2 سیڑھیاں نظر آئیں۔ وہ اس میں باری باری گرتے گئے اور انہیں یہی گمان ہوا کہ وہ مر چکے ہیں، موت کی تاریکی میں گر رہے ہیں۔ رات کا کوئی پہر تھا، جب چاندنی دوسری سیڑھی پر اتری تو ہر ایک آگاہ ہو کر وہاں اس کے سوا اور کوئی اور بھی ہے یہ نہیں کہ وہ بچ کر آ گئے تھے، اپنے بدنوں میں براجمان گولیوں اور بموں کے آنی ٹکڑوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔